تھی آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج بالکل ٹھیک. آپ بتائیں؟ اللہ کا شکر. آپ کے میں نے سنا ضرور تھا مگر آج پہلا موقع ہوا آپ کو نزدیک سے دیکھنے کا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی محنت آپ کر رہے ہیں اور آرکائیوز آپ نے جمع کیا. جو بڑے بڑے میرے خیال سے فلمیں کے جو بڑے بڑے ستون ہیں ان کو یہ کام ان کو کرنا چاہیے اور یہ آپ کریں اینڈ میں آپ کو آئی اپریشیٹ. اس کے علاوہ یہی انٹرویو سنہرے لوگ کے نام سے میں کتاب لکھ رہا ہوں. اس میں جو میں نے انٹرویوز کیے اس میں بھی انشاءاللہ آئے گا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا ایسا جامع انٹرویو کہ آپ کے بارے میں بھی تھوڑا پتہ چلے. اور وحید صاحب کو تو سب جانتے ہی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ وحید صاحب سے آپ کی شادی ہوئی تو آپ ان کی شناسائی آپ کے پہلے سے تھی یا شادی مطلب؟ بہت پہلے سے تھی. ہم لوگ ایک ریڈیو پہ اسکول براڈ کاسٹ پروگرام کرتے تھے تو وحید بھی اس میں شامل ہوتے تھے اور میں بھی. اور وحید کو انگریزی سے بڑا لگاؤ تھا. انہوں نے شیکسپیئر کے کچھ پلیز بھی کیے تھے. So he was always interested in drama and recording and ایسے کلچرل ایکٹیویٹیز میں بہت ہی انوالو رہتے تھے. تو آپ نے جب ان کو شادی ہوئی آپ کی تو لو میرج تھی؟ میری شادی ان کی شادی کہیں اور ہو رہی تھی اور وہ بھی میری دوست تھی اور کچھ وجہ تھی کہ ان کی پھر نہیں ہو سکی اور بہت افسردہ تھے. بلکہ ہم ان کو دلاسا دیتے تھے, میں اور کوئی اور ہمارے گروپ کے جو لوگ ہیں نا بہت ہی ڈسٹرب تھے, بہت ہی اپسیٹ تھے اور ہم لوگ ان کو کنسول کرتے تھے کوئی بات نہیں چلو یو ول فرگیٹ ہر, ہوتا ہے زندگی میں. اور سلسلہ یہ چلتا رہا. خیر میری ان سے ملاقات اسکول بورڈ کا سب پروگرام مگر اللہ کو نصیب میں آپ اللہ کو نصیب میں آپ کا نام لکھا میں ہو سکتا ہے نصیب میں میرا نام لکھا تھا. ان کی شادی ان کی منگنی ٹوٹ گئی اور منگنی ہو چکی تھی ان سے, بات چیت ہو سکی تھی, منگنی ہونے والی تھی. کیا نام تھا ان کا؟ اب نام نہیں پتا نہیں چاہے. اچھا وہ مائنڈ بھی نہیں کرے گی مگر پتہ نہیں بات بہت پرانی ہوگی. تو پھر آپ نے شادی کے بعد ان کو کیسا پایا؟ وحید واز اے ویری ایزی ٹو لیو, یعنی ایزی گوئنگ تھا. یہ کبھی سختی کسی پہ نہیں, گھر والوں پہ نہیں, بچوں سے نہیں. مجھے آج تک یاد نہیں انہوں نے کبھی مجھے اونچی آواز سے بات کی. ہاں لڑائی میری ہوتی تھی, خواتین پہ نہیں, ان کی ہیروئنس پہ نہیں. لڑائی میری ضرور ہوتی تھی کیونکہ وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے تھے. کھانا نہیں کھانا, رات 2 بجے کھانا کھانا, اور پان کے شوقین, تمباکو اور یہ سب. تو میری ان کی ہیلتھ ایشوز پہ بہت لڑائی ہوتی تھی. ایسے کوئی نہیں. ویسے آپ کچھ بتائیں کہ آپ کو منہ دکھائی میں کیا تحفہ دیا تھا انہوں نے؟ انہوں نے منہ دکھائی میں ایک بہت خوبصورت سا سیٹ دیا اور 32 روپے جو شرعی نے وہ ہے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. اسی دن اچھا آپ کا وہ شرعی مہر تھا؟ شرعی مہر, اور ہم نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی کوئی. اچھا جب شادی ہوگی تو ظاہر ہے وہ اتنے رومانٹک ہیرو تھے, اتنے مشہور تھے, اور مطلب لیڈی کلر, چاکلیٹ اور پتنی کیا کیا, تو لڑکیاں مرتی تھیں, فلمی اداکاریں کو بھی بڑا سننے میں آیا تھا. تو کبھی ایسی کوئی مشکلات آپ کو پیش آئی یا کبھی ہوا کہ بھئی یہ کیا ہے, یا لڑکیاں آئیں یا فون آتے تھے, اس سے کبھی آپ تنگ آئیں؟ نہیں, آئی واز پراؤڈ کہ میرے شوہر کو اتنے لوگ پسند کرتے, تو مجھے کبھی جیلسی نہیں ہوئی کہ کیوں کرتے کیا نہیں. آئی واز پراؤڈ آف ہم. اچھا ایک بات ابھی آپ نے پہلے بتا دی لیکن اس میں بتا دیں گے, ریکارڈ میں آ جائے گی. میں نے سنا تھا پھر میں نے ظاہر دیکھا نہیں, دیکھا تو تھا لیکن مطلب سنا ہے کہ وہ بہت مغرور تھے, زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے, کام سے کام رکھتے تھے. یہ لوگوں کا, بہت سے لوگوں کا تصور یہ ہے, خاص طور پہ جو جرنلسٹ ہیں نا ان کو یہ تھا کہ وحید مغرور ہے. مگر جس سے وہ مل جل جاتے تھے ان کے ساتھ کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا. اور لوگ ان کے بارے میں غلط اور من گھڑت باتیں جب ان کو نقصان دینے کے لیے جب کرتے تھے نا تو پھر ان کو وہ اوائڈ کرتے تھے. اینڈ آئی تھنک اٹس رائٹ, اگر کوئی میرے بارے میں غلط باتیں لکھتا ہے اور ویلیفیکیشن کیمپین میرے ساتھ میرے لیے کرتا ہے تو ظاہر ہے میرا تو دل نہیں کرے گا اس سے بات کرنے کی. تو وہ جسٹ اوائڈ them. ہاں لڑائی جھگڑا ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا بٹ ان کو اوائڈ کرتے.
اچھا جب شادی کے بعد کبھی آپ لوگوں نے ساتھ فلم کوئی دیکھی جا کے سنیما پہ؟ بہت ساری فلمیں ساتھ دیکھی. پہلی فلم کون سی تھی؟ ڈاکٹر شیواگو تھا اور اردو بھی فلمیں. وہی صاحب کی اپنی کوئی فلم؟ ہاں ہمیشہ جاتے تھے. ان کی جو فلمیں جب لگتی تھی تو یعنی ایک ہفتہ پہلے ان کا ایک شو ہوتا تھا تو اس میں ہم لوگ میں اور وہی جاتے تھے. شو ہوتا تھا نا جیسے سب کو, لیکن باقاعدہ جیسے اسٹوڈیو میں بھی ہوتا تھا اور پھر کبھی ریلیز ہوتی تھی سنیماز میں تو ہم لوگ جاتے تھے. فلم یاد ہے آپ کو کون سی پہلی فلم ان کی دیکھی آپ؟ مستانہ مائی ہے, شمع ہے اور بہت ساری فلمیں. اچھا آپ کو ان کی کون سی فلم پسند ہے؟ مجھے احسان, کیونکہ وہ فلم ایک ٹریٹمنٹ والی فلم تھی اور ایک نیا موضوع تھا, ویڈوز ری میرج. بڑی مزیدار فلم تھی مگر وہ باکس آفس پہ وہ چلی نہیں. وہی صاحب کو کون سی پسند تھی اپنی فلم؟ ارمان. ارمان پسند. اور وقت, میں نے کہا سے وقت ایک وحید کی فلم ہے, انہوں نے بڑا اچھا بہت اچھی پرفارمنس دی. آئی ریئلی لائک. ایک عام ٹیکسی ڈرائیور کا ایک رول تھا اینڈ ہی ڈیڈ اے بیوٹیفل جاب. اچھا کبھی ایسا اتفاق ہو کہ آپ نے سیٹ پہ جا کے اچانک ان کی کوئی شوٹنگ چل رہی ہو, دیکھنے کا پروگرام بنا اور اچانک چلی جائیں, سرپرائز دیا ان کو کہ اچھا ان کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ ان کی سیٹ پہ جائیں. ایک دفعہ یہ ہوا کہ میری کچھ دوستیں آئی ہوئی تھی کراچی سے, میں لاہور میں اس وقت رہتی تھی, تو ہمیں شوٹنگ دیکھنا ہے, ہمیں شوٹنگ دیکھنا ہے. تو میں نے صبح یہ جب جا رہے تھے تو میں نے کہا ان لوگوں کو شوٹنگ دیکھ رہے میں لے آؤ. کیا آپ خوار ہو, یہ بیچاروں کو خوار کریں گے. میں نے کہا بھائی وہ بہت انسسٹ کر رہے ہیں, مجھے کوئی شوق نہیں آپ کو دیکھنے کا سیٹ پہ. میں نے کہا وہ دیکھنا چاہ رہی. اچھا آپ چاہتی تو لے آئیں. جب ہم وہاں گئے, کون سی فلم تھی کچھ یاد ہے؟ مجھے یاد ہے تھی مستانہ ماہی. جب ہم وہاں گیا اتنی کولڈ شولڈر ہمیں ملا تو میں بہت انکمفرٹیبل رہی. میں نے کہا جس طرح he was not feeling comfortable. تو بہرحال میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھی, میں نے کہا بس ہم جا رہے ہیں, ہمیں نہیں بیٹھتا ہے. تو ہم پھر وہاں سے نکل آئے. اچھا کس بات کو ناپسند کرتے تھے اگر ان کی مزاج کے خلاف کوئی بات ایسی ہو جائے؟ جب ان کے صحت پہ یہ لاپرواہی کرتے تھے تو مجھے غصہ آتا تھا, کیونکہ بار بار ہاسپٹل جانا پڑتا تھا, السر بھی تھا ان کو. میں نے کہا بس مجھے نہیں رہنا ہے آپ کے ساتھ, آپ میری بات نہیں سنتے. اس پہ انہوں نے میں نے کہا مجھے چھوڑو. میں نے کہا آپ بیمار ہوتے ہیں, ہم لوگ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کا یہ دکھ نہیں دیکھا جاتا. میں نے کہا جو ڈاکٹر کوئی چیز منع کرتے آپ سن لیا کرے. نہیں سنتے تھے. میں نے کہا بس مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے. اس پہ مجھے یاد ہے میں مجھے ایک تھپڑ منہ پہ دیا. وہ پہلا تھپڑ تھا, وہ کہنا آئندہ آپ یہ کبھی نہیں کہیں گی. میں نے کہا میں ہر وقت کہوں گی جو آپ ہماری باتوں کو آپ یہ کریں گے. تو بس وہ ایک تھپڑ مجھے یاد ہے, بس اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد. اپنا کوئی فلمی کلیکشن رکھا ہوا جیسے موویز وغیرہ یا کوئی فلم سے منسلک چیزیں؟ بہت سارے رکھے. میرے پاس لوگ لے جاتے ہیں, تو عالیہ کے پاس کلیکشن ہے, وہ کسی کو نہیں دیتی. اچھا مجھے لوگ آتے ہیں کہ بھابھی مجھے یہ دے دے, تو مجھے پھر لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنا پیار میں کرتے ہیں. میں نے کہا میں کیسے منع کروں, تو میں دے دیتی ہوں. تو وہ واپس نہیں آتے. پھر تصویریں وہ جو اخبار والے آتے ہیں اور پھر ٹی وی والے آتے ہیں, جب تصویریں آپ ہمیں دے دیں وہ واپس نہیں آتے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے پھر اس سے. اچھا اسٹیٹ لائف میں آپ نے یہ پروگرام جو تھا ایک انشورنس والوں کا, اس میں ایڈ میں کیا, وہ تو کس طرح آپ نے کیا؟ وہ ہمارے کوئی جاننے والے تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا میں نے کبھی کیا تو نہیں, اگر آپ کہتے تو میں شاید کر لوں گی. تو اس طرح سے پھر وہ ہوا ہے. بہت اچھا لگا ماشاء اللہ, ہم نے دیکھا ہے نا. اچھا یہ بتائیے کس قسم کے لوگ وہی صاحب کو پسند؟ انٹیلیجنٹ لوگ زیادہ ان کے ارد گرد. تھا تو دوسری بات یہ کہ ان کے قریبی دوستوں میں کون تھے اس وقت؟ لیاقت علی خان کے بھانجے جاوید علی خان, پھر زاہد تھے, پھر ہمارے سعید منشی تھے, کافی لوگ ان کے. فلمی لوگوں میں کم تھے, ندیم تھے, علی تھے, ان کے یونیورسٹی کے دوست کافی ان کے ساتھ ہوتے تھے. اس وقت کی کوئی ایکٹریس یا ایکٹر بہت زیادہ آپ لوگوں کے آنا جانا ملنا جلنا, آپ ان کے یہاں جا رہی ہیں وہ آپ کے یہاں آ رہی ہیں؟ ندیم اور علی کا آنا جانا کافی تھا, باقی مجھے یاد ہے کہ کوئی خواتین کا آنا جانا نہیں تھا. اچھا آپ کے دنوں میں کون فنکار زیادہ ان کے قریب رہا؟
عظما گیلانی آتی تھی, ندیم آتے تھے, پرویز آتے تھے, اور سہیل تو یہاں ہوتے نہیں تھے نا. ہاں ان لوگ کا آنا جانا رہتا تھا. سہیل کو یاد ہے, سہیل صاحب بھی تو میرے گھر آئے تھے, اپنا کلیکشن لے گئے, اپنی وائف کے ساتھ آئے تھے, افشا رانا کو لے کے آئے تھے. ان کا میں نے وہاں انٹرویو بھی کیا, ان کو کلیکشن بھی تھا جس طرح آپ کو دیا ہے نا. وہ تو کہیں میں کتاب لکھ رہا ہوں, اس میں آپ کو اسپیشلی نام دوں گا. کہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو شوق مجھے تھا وہ تم نے کیا. اچھا جی, عالیہ آپ کی پہلی اولاد, ٹھیک ہے, تو وہی صاحب کو کبھی عالیہ کے پیدائش سے یہ ہوتا تھا کہ جیسے ان کو لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جیسے ہوتا ہے نا ماں باپ کو خواہش ہوتی کہ پہلی اولاد کیا ہو؟ نہیں, کبھی نہیں. تو ہم دونوں بچوں میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے؟ عالیہ کی تو ایک بات, اگر ہمیں کوئی چیز منوانا ہوتا تھا اس بچی کو آگے. اچھا, اپنی دونوں اولادوں کو میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں شوبز میں لے کر آؤں گا؟ نہیں, اس وقت بہت چھوٹے تھے ان کا, تو اس وقت ہم لوگوں نے ذہن میں پلان بھی نہیں کیا تھا بچوں کے بارے میں. اچھا, ایک بات میں نے دیکھی تھی عالیہ وادی کو, وہ ماڈلنگ کے کارپیٹ کے ایک ماڈلنگ میں ہوئی تھی, تو وہ کس طرح ہوا؟ جیسے ابھی میں نے آپ کو کچھ تصویریں بھی دکھائیں جو ماڈلنگ کے حوالے سے, تو وہ شوق میں آئی یا آپ نے کہا یا ایسی بس جیسے آپ نے اسٹیج لائف؟ میں تھی بھی نہیں, میں اس وقت لاہور میں تھی, عالیہ کراچی میں تھی. تو ایک میری دوست ہے, بلکہ ان کی منہ بولی بہن کے یہاں رہ رہی تھی, وہ کالج میں یہاں جا رہی تھی یہاں. نے کہا کہ عالیہ کو میرے پاس رہ دے, تو میری بچیاں بھی جا رہی ہیں کامرس کالج, تو بچیاں اکٹھے جائیں گی, آپ جب لاہور سے آئیں گی تو پھر ٹھیک ہے, جب سیٹل ہو جائیں گے تب عالیہ کو لے جانا. تو عالیہ تو پھر ہماری جو جانے والی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے نوکری چاہیے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے. اچھا, ایک وقت ایسا ہے کہ وہ فلموں سے دور ہو گئے, اور اس وقت کسی مطلب ایسا ٹائم آ گیا کہ بالکل ہی الگ ہی ہو گئے اور الگ, تو اس وقت کس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے آپ سے؟ اس وقت وحید کو ڈپریشن, ہی واز ویری ڈپریسڈ. ایک تو فلم انڈسٹری میں بحران تھا, سارے آرٹسٹ کے پاس کام نہیں تھا, سب گھر بیٹھے تھے. تو علی بھی ان کو سمجھاتے تھے, اگر آپ کے پاس, ہم لوگ کے پاس, آپ اپنی فلم خود شروع کریں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس فائنینسز بھی ہے. اب دوسرے آرٹسٹ کو تو چلو اس لائن میں ہے نہیں, ان کے پاس ڈسٹریبیوشن آفس نہیں ہے, آپ کو تو یہ سب. تو انہوں نے پھر آخری فلم ہیرو انہوں نے شروع کی, بٹ صحت ان کی صحیح نہیں رہتی, بہت ڈپریشن میں تھے. بڑی کوشش ہم لوگوں نے کی کہ ان کی ڈپریشن کہیں سے, یہ تو تھراپی میں بھی تھے, ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے, اور بس ہوتا ہے کسی کے, آئی ڈونٹ نو, نظر لگ گئی. میں تو کہتی ہوں وحید کو نظر لگ انڈسٹری کا بھی کوئی شکوہ کیا کرتے تھے لوگوں. ایک عجیب سی بات ہے کہ وحید نے مجھے کسی کے بارے میں کبھی برا نہیں کہا. آئی ایم سرپرائز. میں ابھی سوچتی, لوگ کہتے ہیں پرویز ملک, تو کوئی وہ کہتا ہے, میں نے کہا وحید نے مجھ سے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ اس نے کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی. ہی نیور ڈسکسڈ. تو ان کا نیچر ہی نہیں تھا کہ کسی کے بارے میں برا کہے. مجھے آج تک یاد نہیں کہ وحید نے کبھی اپنی کوئی دوستوں کے بارے میں برائی, چاہے وہ ان سے اچھے ہو یا برے ہو, انہوں نے نہیں کی. بس جو باتیں لوگوں کی بس دیٹس دا پرابلم ہے. ان لوگ جو حساس لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنی دل میں یہ بات لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا, جس وقت وحید صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو آپ بیرون ملک میں تھی, تو آپ کتنا عرصہ وہاں رہی بھائی؟ اصل میں وحید کا وہاں ایک ٹیسٹ اور علاج ہونے والا تھا, تو میری بہن نے سارا وہاں انتظام کیا کہ آپ لے آئیں وحید کو, اینڈ ویل ڈو اے چیک اپ ہے. اینڈ میں نے وحید سے بات کی, تو وحید نے کہا کہ نہیں تم چلی جاؤ, 1 ہفتہ میری شوٹنگ ہے اور تھوڑا سا سین ہیرو کا رہ گیا, تو میں کر کے پھر آپ کو جوائن کروں گا. میں نے کہا میں نہیں جانا, میں نے کہا میرے ساتھ چلے. اور تو انہوں نے قسمیں کھائی, بچوں کی قسمیں کھائی کہ نہیں میں آپ کو جوائن کروں گا, آپ چاہیں کوئی بات نہیں, ان ویکس ٹائم میں آپ کو جوائن کروں گا. وہاں پہنچی, 3 دن کے بعد یہ خبر آئی. ہم لوگ تو انتظار کر رہے تھے وحید کا. مطلب آپ 3-4 دن وہاں بیرون ملک؟ میں تو 5-6, جب وحید کا انتقال ہو تو میں فوراً واپس آ گئی. آئی مین آئی تھنک 1 ہفتے کے بعد مجھے یہ خبر آئی کہ
یہ نہیں ہے کہ بہت بیمار ہے آپ فوراً آ جائیں. تو میں جب فوراً پہنچی تو خبر پر مجھے میری بہن نے بتایا. آخری وقت میں کچھ یاد ہے آپ سے کیا بات کی انہوں نے فون پہ یا؟ بات یہ ہوئی کہ میں نے کہا کہ کتنی رہ گئی شوٹنگ اور فلم کیا بھائیوں کی. تو میں نے کہا آپ کے لیے میں نے بہت اچھے اچھے وہ بڑے بڑے, کیونکہ ان کا رول پلے بوائے کا تھا, میں نے کہا آپ کے لیے بڑے ہیپ قسم کی میں نے چیزیں اٹھائی, گلے میں بڑے بڑے چین, اور میں نے کہا یہ بہت اچھا لگے گا آپ کے رول کے حساب سے. تو میری یہ آخری بات ہوئی, اور میں نے کہا آپ کب آ رہے ہیں؟ بس وہ کہہ رہے گا بس ایک 3-4 دن کی شوٹنگ ہے, اس کے بعد میں پہنچوں گا. اور پھر یہ خبر آئی. آپ کو انتقال کی خبر آئی یا بیماری کا بتایا؟ میری بہن کا فون آیا کہ سلما تم فوراً پہنچا, اور رو رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ بس تم میں نے فوراً پہنچا. تو میں نے کہا خیریت ہے, بیمار ہے, کیا ہوا؟ نہیں آپ بس پہنچ جائیں, بس یہ کہا اس نے. پھر اس دن وہ سلیم ہمارے ایک آرٹسٹ تھے, ڈرامہ آرٹسٹ سلیم, کیا ہے سلیم شہزاد, سلیم ناصر بھی ہیں, سلیم شہزاد بھی ہیں, ایک اور سلیم بہت پرانے تھے. تو ان کا انٹرویو تھا, وہ گھر پہ آئے تھے ہیوسٹن میں, تو وہ انٹرویو لینے کے لیے. تو جیسے میں نے خبر سنی میں نے کہا سلیم نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا بس میں انٹرویو نہیں دے سکتی, میں واپس جا رہی ہوں. کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا بس خبر سنی ہے وحید کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مجھے انتقال کا پتہ نہیں ہے. تو پھر میں نے فوراً بندوبست نے کیا, اور پھر میں آ گئی واپس. آپ کے ساتھ عادل اور آگے میرے ساتھی, عادل تو میرے یہاں تھا, نونی کے ساتھ تھا, اور آگے میرے مجھے ہوش ہی نہیں تھا میں کس طرح ایئرکرافٹ میں سارے رفتار چیخ کے رونے لگی. آگے مجھے دلاسا دے رہی تھی کہ آپ پلیز ممی آپ حوصلہ رکھے, وہ مجھے دلاسا آگے دے رہی تھی. تو پتہ نہیں مجھے تو جیسے شوق کے مارے میں سارے پیسنجرز کو ڈسٹرب کری تھی, میں چیخیں مار مار کے رو رہی تھی. کچھ عجیب سا ریئیکشن, میری زندگی میں ایسا ریئیکشن میں نے اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. میں اپنے آپ سے بے قابو, اور میں ایسے چیخ کے رونے لگی. تو مجھے وہ جو پلین میں جو بیٹھے لوگ مجھے پکڑ رہے تھے, انگریز تھے زیادہ تر, وہ کہہ رہے what is wrong? I said I don't know what is wrong, I can't help myself. تو پھر انہوں نے مجھے وہ دیا نا سیڈیٹو, ایئر ہوسٹس نے سیڈیٹو دے کے سلا دیا تھا, کیونکہ سارے پیسنجر ڈسٹرب ہو رہے تھے. میں چھوٹے کے بعد مجھے وہی کی یاد ہے, میں ماں کے ہو رہی تھی. وہی صاحب کی وفات کے بعد پھر آپ مطلب سسرال میں ہی رہیں یا الگ مطلب واپس چلی گئی تھی نا آپ؟ تو کراچی آ گئی. میرا تو الگ لگتا ہے, میں کراچی میں لاہور میں رہتی تھی, میری ساس کراچی میں رہتی تھی. تو پھر تھوڑا آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کر کے میں نے کہا میں نے کراچی جانا ہے, کیونکہ سب لوگ کراچی میں, میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی لاہور میں, اور وہاں اکیلی عورت کا رہنا اتنا سیف نہیں ہے. پنجابی ماحول ہے, آپ کو پتا ہے کس طرح. تو میں نے کام کے سلسلے میں ان کو وہاں رہنا پڑ رہا. ہاں, میں زیادہ خوش کراچی میں تھی. زندگی میں وہ کون سا ایسا لمحہ آیا پہلی بار کہ جب آپ وہی صاحب کی کمی کو بڑی شدت سے محسوس کیا ہو؟ جب بچوں کی شادی یا ان کی کوئی تقریب ہو تو پھر ایک کمی محسوس ہوتی تھی, ان کے گھر میں کمی محسوس ہوتی تھی. ایسی کوئی بات جو ان کی کبھی آپ نہیں بلا سکتی؟ ایک بات وہی بہت اچھی تھی کہ وہ برائی کبھی کسی کی نہیں کرتے تھے, اور دوستوں کے دوست تھے, اور اتنی وہ دوستوں کے ساتھ مجھے یاد ہے ہم لوگ گئے تھے لندن گئے تھے, تو کیمبرج میں ان کے ایک دوست وہاں پڑھتے تھے. تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ بہت ڈپریس تھے ان کے دوست. تو وہیں نے پوچھا کیا ہوا, اس کے بعد نے اس کو آگ کر دیا تھا. بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا, اس نے اس کو آگ کر دیا. تو یہ غصے میں چلا گیا تھا وہاں. تو ہی ڈیڈنٹ ہیو منی, تو مہینے کا پیسے نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کتنے آپ کے پاس کتنے ڈالر ہیں؟ میں نے کہا $1000 اس وقت دیتے تھے جب آپ باہر کے ملک جاتے تھے. میں کہا آپ ان کو دے دیں. پھر خود نے $50 دے دیے, میرے بھی دے دیے. ہم تیسرے دن لندن میں پہنچے. بھائی میں نے کہا ویڈیو ابھی کری ہے کیا پیسے نہیں ہے؟ تو کہتے نہیں یہ کوئی بات نہیں منگوا لیں گے.
ایسی کوئی بات نہیں. پھر میں نے جب ان کو سنایا, وہ آئے یہاں آئے کراچی, تو میں نے ان کو سنایا, میں نے کہا مجھے یاد ہے آپ اتنے ڈپریس تھے اس وقت اور بہت وحید کو تکلیف ہو رہی تھی, مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ اتنا بڑے باپ کا بیٹا وہاں اسٹرگلنگ ان کیمبرج. تو انہوں نے کہا یہ صرف یہ نہیں سلمہ, ارمان کی ریلیز جب وہاں ہوئی تو وحید نے, میں بھی ان کے ساتھ اسٹیج پہ تھا, تو وحید نے یہ کہا کہ میری جتنی پروسیڈز ارمان کی ہے نا میرے دوست کو دے دو. تو جاوید نے کہا میں وہ کبھی بھول, میں ہزاروں قطار پیچھے اسکرین پہ جا کے میں اتنا رویا ہوں کہ کیسا اس نے میری دوستی نبھائی. یہ وہ چائلڈ ہوڈ فرینڈس اکٹھے بڑے ہوئے. تو مجھے وحید کی یہ جو سخی دل نا, مجھے یہ ثقافت ان کی بہت اچھی لگتی تھی. کبھی کسی کو دکھی نہیں دکھ سکتا تھا اور ایسے ہاتھ دیتے تھے مجھے پتہ بھی نہیں لگتا تھا, خبر نہیں. یہ بہت, اور آج میں کہتی ہوں اللہ کو یہ ادا, شاید وحید کو اللہ کو یہ ادا پسند آئے کہ آج اتنے سالوں کے بعد بھی ان کے اتنے قرآن دنیا جہاں کے پاکستان کے جو ترسات ان کرتے بعد بھی میری طرف سے قرآن ختم. اور تو یہ ان کی اللہ میاں کو اس کی ادا, کوئی ادا جو بھی نیکی جو ہاں ان کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی. اچھا ابھی بتائیے کہ وحید صاحب کی وفات کے بعد انڈسٹری کے کون کون سے لوگ آپ سے رابطے میں رہے؟ جب میں لاہور جاتی ہوں مجھے بہت پیار سے ملتے ہیں اور میں بھی ان سے پیار سے ملتی ہوں. مجھے اچھا آج کل کون سے مطلب کن لوگوں سے ہے آپ کا رابطہ انڈسٹری سے متعلق؟ جیسے سنگیتا آئی ہوئی تھی, ہم لوگ کے پروگرام کا اکٹھے, پھر زیبا آئی تھی, ان کے ساتھ ہم لوگ کا ملاقات ہوئی, اس طرح سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. اچھا اب آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہے؟ مگر پوچھو, میں کمیونٹی سروسز میں بہت انوالو ہوں. جب وحید کا انتقال ہوا میں سیویئر ڈپریشن میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی. مجھے ایسا لگا کہ میں بدخشگی کر لوں اور میں ان کے پاس چلی جاؤں. مجھے بچوں سے میں بچوں سے بھی نہیں, اتنی ڈپریشن تھی کہ میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی, میں گھر سے نہیں نکلنا چاہتی تھی, بچوں سے مجھے یعنی میں دور رہتی تھی. پتہ نہیں کچھ عجیب سی حالت تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے کیا ہوا. پھر مجھے کسی نے کہا کہ یو نیڈ ہیلپ, یو کان گیٹ آؤٹ آف دس الون, آپ سیک پروفیشنل ہیلپ. میں پھر سائکیٹرسٹ کے پاس گئی, میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, میرا دل نہیں لگتا کسی چیز میں, نہ کام میں, نہ گھر میں, نہ بچوں میں, کہ سمتھنگ رانگ ہوتی ہے, مجھے خود نہیں سمجھ آتی میں اس سے کیسے نکلوں. پھر مجھے دوائیاں دی, 1 سال مجھے آئی واز انڈر تھراپی اینڈ انہوں نے کہا کہ آپ کمیونٹی سروسز میں انوالو ہو جائیں. تو جب سے میں نے کمیونٹی سروسز میں انوالو ہوئی تو آہستہ آہستہ آئی کیم بیک ٹو نارمل. ابھی میں اتنی انوالو ہوں, میں چیمبر آف کامرس میں ایگزیکٹو کمیٹی میں ہوں, بزنس اینڈ پروفیشن ویمن کلب کی وائس پریزیڈنٹ ہوں, 18 ٹاؤنز میں کراچی سٹی کی میں پریزیڈنٹ ہوں, PMLQ 18 ٹاؤنز میں ہم لوگ وومن اسکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرتے ہیں. کچی آبادیوں میں ہم لوگ یہ کنزیومر آئٹم اسکل سکھاتے, ویم سرف, لکوڈ سوپ, پھر ان کو مارکیٹنگ, نیگوشیٹنگ اسکلس, کمیونیکیٹنگ اسکلس وہ سکھا رہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ کے ایگزیبیشنز ملک کے باہر ہوتے, میں اپنی عورتوں کو لے جاتی ہوں, ان کے پروڈکٹس کو ڈسپلے ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح بہت سی چیزیں انوالو میں. وہ تو میرا وہ جو درد ہے نا, وہ جو دکھ ہے نا, وہ ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ میں کبھی سوچوں بھی. مجھے جب وحید کی فلمیں آتی ہیں ٹی وی پہ دیکھتی ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بند کر دوں, میں نہ دیکھوں, اور میں نہیں دیکھتی ان کی فلمیں. آج کل تو بہت آ رہے, میں کوشش کرتی ہوں بیکاز مجھے پھر ایک ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے عادل ماشاءاللہ ایک فلم میں آئے بھی ہیرو, لیکن وہ فلم کامیاب نہ ہو سکی, تو اس بارے میں کیا آپ کچھ کہیں گے؟ عادل کو اصل میں شوق فلموں کا تھا بھی نہیں, سچی بات کو بتا, مگر مجھے وہ اتنا پریشر کرے تھے, تو میں نے کہا عادل آپ کرنا چاہ رہے, آئی ڈونٹ نو, جسٹ سی یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. پانی آیا ہی نہیں آیا تھا. اچھا تو میں نے کہا کہ عادل کیا
تو پھر انہوں نے یہ کر لی فلم، مگر وہ باکس آفس پہ یعنی چلی نہیں. پھر میری آئی ریگریٹڈ اٹ، میں نے کہا میں نہ کہتی بہتر ہوتا، کیونکہ اٹ واز ہز فرسٹ فلم اینڈ فرسٹ فلم اس کی کامیاب نہیں ہوئی تو مجھے ذرا دکھ ہوا. جی تو ایسا نہیں سوچا کہ بھی جس طرح ان کے والد ایک ادارہ چلاتے تھے، فلم سازی کرتے تھے، تو اسی طرح منسلک ہو کے فلموں کا کچھ کریں؟ عادل چاہ رہے تھے اور انہوں نے فلمات ریوائو بھی کی، اور عادل زیادہ چاہ رہے تھے کریٹو اس میں جانے، یعنی پروڈکشن میں جانے، ڈائریکشن میں. ان کا رجحان اس طرف تھا، اینڈ ابھی بھی ہے، اور کچھ کر رہے ہیں وہ سیریلز میں، 5-6 سیریلز میں کام کر رہے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو ان کی پرفارمنس مجھے عادل کی بری عورت میں اچھی لگی. مجھے اتنا یہ نہیں تھا کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے، مگر کیونکہ یہاں تو کوئی ایسا ہے نہیں جہاں انسان ٹریننگ لے یا کوئی انسٹیٹیوشن ہے جیسے انڈیا میں ہے. یہاں تو پاکستان میں تو کوئی انسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں. بٹ اپارٹ فرام دیٹ ہی ہیز دا ٹیلنٹ، تو اب میں اس کو ڈسکریج نہیں کر رہی ہوں. اچھا، آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گی کہ وحید صاحب کی وفات کے بعد جتنے ان کے چاہنے والے ہیں جو انہوں نے زندہ رکھا ہے اور جتنا یاد کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں فلم انڈسٹری والوں نے بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ واقعی یہ بات ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ جتنا ان کے پرستاروں نے ان کو، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھابھی ہم عہد کریں کہ تا حیات وحید کے نام کو ہم زندہ رکھیں گے، اور ہم آپ سے یہ عہد کریں کہ ہم نے ہر سال وحید کی برسی منانی ہے، ہر سال ان کے لیے دعائے قرآن یہ سب کرنی ہے، اور وہ آج تک انہوں نے یہ وعدہ خوب نبھایا. اچھا، ایک میں نے یہ بھی سنا تھا کہ وہ آپ نے کہا تھا کہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ سب آ جائیں، یہ تو جگہ جگہ ہوتا ہے یہ نہ، تو وہ تو کچھ عمل بات تو ہوئی لیکن نظر نہیں آیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ابھی بھی نظر نہیں آ رہا. میں نے ان کو کہا دیکھو آدمی تو گزر گئے، اب آپ لوگ یہ الگ کر رہا ہے وہ الگ کر رہا ہے. میں نے کہا ایک پلیٹ فارم پہ آئیے آپ لوگ سب، اور اچھا ایک پروگرام رکھے. تو ابھی تک یعنی میں تو کامیاب نہیں ہوئی، ورنہ انہوں نے کچھ سوچا کہ سب ایک جگہ آ جائیں. 5-6 جگہ الگ الگ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک پلیٹ. اچھا، دوسری بات یہ چاروں طرف تقریبات ہوتی ہیں، کہیں وہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو سب آپ کو بلاتے ہیں، تو کبھی کہ آپ تنگ نہیں آ جاتی ان سب چیزوں سے کہ ایک دم سے کیا؟ ابھی میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو آپ وحید کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں نے کہا گاڈ بلیس ہم اینڈ ہی از اے لیجنڈ آف دا فلم انڈسٹری. مگر اب یہ ہے کہ آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ ملیں اور ان کے لیے دعا کریں. اور میری تو یہ خواہش ہے آپ کیوں پیسے خرچ رہے، آپ لوگ کیوں اتنا خرچہ کریں. میں ان کو اکثر منع کرتی ہوں، مگر انہوں نے تو تہیا کر لیا. نہیں، اب ایک پروگرام میرے خیال سے 8 کاؤنسل میں ہو رہا ہے، ایک 5-6 کہیں اور ہو رہے ہیں. اب میں ایک میں جاتی ہوں، دوسرے میں نہیں جاتی ہوں، ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے. تو میں ابھی کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو اوائڈ ہی کر دوں اور ایک پلیٹ فارم کو میں ان کو جمع کر دوں. اس کے بجائے کہ سب لوگ الگ الگ کریں، میں چاہتی ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہ میں ان لوگ کو جمع کر دوں. اچھا، ایک بات مجھے آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ کو میں سب سے پہلے بتاتا ہوں، میں ایک کلاسیکل ڈانسر بھی ہوں. میں نے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹ سے سیکھا بھی ہے کتھک ڈانس، یہ جو صاحب کا PI اکیڈمی تھی جھیل پارک کے پاس. تو وہاں میرے استاد کے 2 مطلب بھائی تھے، وہ بھی ڈانس سے منسلک تھے. تو ایک دن ڈانس پہ بات ہو رہی تھی شوبیز کے لوگوں کی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ سلمہ وحید نے گھنشیام کی شاگرد رہی، اور ان کی اکیڈمی میں اقبال ڈے کا ایک پروگرام تھا، تو اس میں اسٹوڈنٹس نے سب نے ڈانس پیش کیا تھا. اس میں سلمہ صاحبہ نے درباری کلاسیکل ڈانس پیش کیا. تو کلاسیکل کے حوالے سے میں اپنی طرف سے آپ سے سوال کروں تو کچھ اس بارے میں بتائیں. مجھے بہت شوق تھا کلاسیکل ڈانس میوزک، اور یہ کہ اس وقت اجازت نہیں ملتی تھی. امی میری ذرا سختی، میرے والد نہیں تھے. تو جب گھنشیام یہاں سیٹل ہوئے تو میرے والد سے کہیں ان کی ملاقات ہوئی، تو میرے والد نے ان کو یہ سیٹ اپ کر کے دیا ہے گھنشیام اکیڈمی. ہاں، تو ہیلپ ہم ہوا تو کسی صورت میں ان سے انوالو ہوئے تھے اور یہ ہوا. تو میرا بڑا شوق تھا. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں، تم نے کہا کرنا ہے ڈانس کرنا ہے، اسٹیج پہ کرنا ہے. میں نے کہا میں سیکھوں گی، کیا فرق پڑتا ہے. وہ بالکل مزہ کر دیا.
تو میں نے والد کی میں نے کہا تو والد دیکھا کرنے دو کیا ہے مسئلہ. تو پھر میں نے کوئی میرے خیال سے 7-8 سال گنشاپ کے بعد تو کتھک درباری بھارت نٹیم منی پوری سب میرے کاسٹیومس تھے. اور پھر ہم لوگ ایک ٹروپ لے جا رہے تھے امریکہ. تو گنشام نے کہا کہ اچھا میں ان کی بہت ہی پرانی پیپل تھی تو اس نے میرے پہ بہت محنت کی. نیلما ان کی بیگم نے نیلما اور انہوں نے بہت محنت کی. اور ہم نے ایک ٹیبلو انوینٹ کیا جس میں ایک بڑا سا تبلا ہے اور اس میں گھنشیام اور میرا ایک سولو لائٹ اینڈ ڈارک میں تھا. اچھا. تو میں نے گھنشیام میں اتنی اس میں نے 1 سال پریکٹس کی. اور ہم نے کہا کہ اس کو اس وقت تو ٹی وی تھا تو باہر کے ملکوں میں امریکہ میں جا کے یہ ٹی وی پہ ہم پرفارم کریں گے. تو میں بڑی خوش تھی. اینڈ بڑی مشکل سے مجھے اجازت ملی. پہلے تو بیٹا وہ گر جائے گا. پہلے تو میری ماں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم کیسے جاؤ گے اکیلے وہاں. میں نے نیلما کو کہا میں نے کہا آپ اور گنشاپ صاحب آئے میری ماں کو ضرور نیلما چلی گئی یہ میری بیٹی ہے سمجھو کچھ نہیں ہوگا اس کو میں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں میں اس کو ویسے ہی لے آؤں گی ساتھ. اور بڑی مشکل سے مجھے اجازت ملی. تو ہم نے بڑا پریکٹس کیا اور اتنا خوبصورت وہ تھا. گنشیام تو آپ کو پتا ہے اس کی باڈی ایسی ویسے کوئی ربڑ. اور ہم لوگ اگر وہ یوں کرتے رہے تو میری یوں اس طرح سے اس نے وہ ٹیبلو اٹ واز بیوٹیفل. تو بیٹی بھی تھی نا تارا. تو ہم لوگوں نے پھر جب ایک دن فائنل ریہرسل ہو رہا تھا وہی گنشیام اکیڈمی میں امیر حسین روڈ پہ تھا شاید. جی جی. تو پھر حیدرآباد سائڈ پہ. ہاں تو پھر ہم لوگوں نے کچھ پہلا شو نا کسی جو ہماری پیپلس تھے ان کے سب فیملیز کو بلائے کہ بھائی ایک شو کر دیتے بیفور وی گو. تو میں کتھک ہے شاید میں کتھک اسٹیج پہ کر رہی تھی تو ایک دم سے مجھے وہی نظر آئے وہ گیٹ پہ. انہوں نے یوں کر کے دیکھا نا میں نے کہا یار یہ وہی کیا کرے یار. بہرحال وہ ختم ہوا تو آئے کہنے کا آپ ذرا نیچے اترے. میں نے کہا کیوں اب میرے پاس آپ ذرا آئے نا باہر آ جائے. میں نے کہا کیا بات ہے پھر آپ باہر آئے. میں باہر گئی. میں نے کہا گاڑی میں بیٹھے. میں نے کہا نہیں میں گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا میں 3-4 پرفارمنس ہے اس کے بعد. تو پھر کھڑے ہو گئے انداز ان کو دیکھنے کا نا ویسے پتہ نہیں کیا ہوا. باول میری دوسری پرفارمنس کتھک تھی شاید. اس کے بعد میں اسٹیج سے اتری. میں نے کہا کیا ہوا بھائی. اچھا ماں ذرا سخت تھی. میں سمجھی ماں کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا. میں نے کہا ممی سے کچھ ہوا ہے. خود چپ میں آپ گاڑی میں بیٹھے. گاڑی میں بیٹھ گئی غصے میں جو بھی چلایا اور پوری میں شکل دیکھوں باتیں نہیں کر رہے. میں نے کہا کیا ہوا بھائی چپ. وہاں جا کے کیپٹن میں گاڑی روکی. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں نے پھر وہی کہہ رہے ہاؤ وڈ یو لائک ٹو اسپینڈ دا ریسٹ آف یور لائف وتھ می. آئی سیڈ نو وے. میرے تو کوئی شادی ذہن میں نہیں تھا. ان کی شادی کہیں اور ہونے والی تھی وہ ٹوٹ گئی. ہم دلاسا دیتے تھے کوئی بات نہیں ان کو کنسول کرتے تھے. میں نے کہا نو وے آئی سیڈ آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو گیٹ میرڈ. ایک آواز دی. پھر کہتے گاڑی موڑی واپس لائے. آپ سوچ کے مجھے بتائیں. اور میرے خیال سے میں نے اپنی زندگی کے بہت صحیح ڈیسیژن لیا. یہ مطلب جو بھی کسی آپ کی ڈانس کیا جو بھی شوق میں مطلب ایک جیسے ہوتا ہے وہ کیا اور وہ ختم ہوا. وہ بھی ایسی بات ہوئی نا ہمارے استاد کے ان سے تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں آپ کا ذکر کیا. میں نے کہا نہیں مجھے تو یقین نہیں آتا کہ وہ ڈانس بھی کرتا نہیں کروں گا. ارے درباری رقص تھا مجھے یاد ہے وہ بڑے نہیں آتے نا باتیں کر رہے تھے اکثر میرے آتے ہیں تو وہ میں نے لکھ لیا تھا. دیکھو وہ لکھا ہوا آج بہت مجھے کام آیا کہ جب میں بات کرنے میں جیسے معلومات ہوتی ہے نا اپنی بہت خوشی ہوئی. اب ایک یہ کہ آپ اپنے جتنے بھی وہی صاحب کے فینز ہیں یا جو بھی فلم دیکھنے والے ہیں جو بھی ہیں کسی بھی ادارے سے کسی بھی تنظیم سے ان سب کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟
میں سب کو کہنا چاہ رہی ہوں بس اب میرا خیال سے اکٹھے ہو جائے, ایک پروگرام رکھتے ہیں, میں رکھتی ہوں, آپ لوگ شامل ہو جائے. جب میں رکھتی ہوں ایک آتا ہے دوسرا نہیں آتا ہے, اگر وہ آئے گا میں نہیں آؤں گی, وہ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو اکثر ہر سال یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ کلب آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے, ان کے آپس میں اتنی لڑائی. انہوں نے کہا تم لوگوں کو آپس کی لڑائی ہے, آپ لوگ میرے ساتھ کیوں یہ مسئلہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جو کر رہے ہیں, مگر میں جب آپ کو بلاتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, مگر ابھی ہو نہیں رہا ہے. میرے سمجھ نہیں آ رہا کب ہوگا. اللہ کرے کوئی کسی کو عقل آئے اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے, ان کی برسی ایک جگہ ہو, اچھا یہ ہوگا. اب دیکھو کیا ہوتا ہے, برسی کو بلا تو نہیں سب کو.